میرے محبوب تشریف فرما تھے، سامنے حضرت جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ پاک کی طرف گھور گھور کے جو ہے حضرت جبرائیل امین دیکھ رہے تھے، سرکار کی زلف پاک کو جو ہے ان کے نظارہ کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زلف عنبری کا جو ہے نظارہ کر رہا ہوں۔ حضور میرے آقا آپ کی زلف عنبری بڑی سونی زلف ہے، آپ کا جو ہے بال مبارک بڑے سونے بال مبارک ہیں، آپ کے جو ہے گیسوئے پاک بڑے سونے گیسوئے پاک ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر میں۔ اب جبرائیل امین یہ تعریف کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سر پاک کے اوپر کتنی زلفیں پاک ہے، کتنے بال مبارک ہیں؟ سمجھ آئی نا سوال کی؟ جبرائیل امین نے کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سر اقدس کے اوپر آپ کے جو ہے آپ کی جو کتنی زلفیں عنبری ہیں، کتنے بال مبارک ہیں آپ کے سر مبارک کے اوپر، کتنے گیسوئے پاک ہیں؟ اب آپ خود اندازہ کریں، کسی بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے سر کے اوپر کتنے بال ہیں، مشکل سے بندہ داڑھی کے بال بھی نہیں گن سکتا، شیشے بھی رکھ لے یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے، تو پھر سر کے بال بندہ کیسے گن سکتا ہے؟ اور پھر سر کے بال گننے کا فائدہ کیا ہے بندے کو؟ جناب سیالوی صاحب کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تو نہیں ہے کسی کوئی بندہ بال گنے، لیکن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب جبرائیل امین یہ سوال کر رہا تھا تو اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ یا رسول اللہ کتنی زلفیں پاک ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں اپنے پیارے فرشتے جبرائیل کی طرف دیکھا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے سر اقدس کے اوپر جو ہے 6 لاکھ بال مبارک ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 لاکھ۔ کتنے؟ 6 لاکھ بال مبارک ہیں۔ اب جبرائیل امین کے اوپر قربان جائیں۔ عرض کی دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اتنے جو 6 لاکھ بال مبارک آپ کے سر اقدس کے اوپر ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری ایک ایک زلف ایک ایک بال کے صدقے 70 ہزار وہ بندے جن کے اوپر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، جو پکے دوست کی ہوں گے، مسلمان ہو کر دوست کی ہوں گے، اپنے جو ہے ناکارہ فعل کی وجہ سے، نقص والے فعل کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جن کے اوپر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک بال کے صدقے 70 ہزار بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ایک ایک بال کے صدقے 70 ہزار، آپ خود اندازہ کریں سر اقدس کے اوپر 6 لاکھ بال۔ اب آپ خود اندازہ کرتے رہیں، خود جو حساب کتاب کرتے رہیں، کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ وہ کتنا حساب کتاب بنتا ہے، کتنے اربوں خربوں لا تعداد انسان بنتے ہیں جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اور صرف میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے صدقے رب تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اب جبرائیل امین اور آگے بڑھے سرکار کی بارگاہ میں۔ اب انہوں نے جو اگلا سوال کیا نا وہ اس سے زیادہ پیارا سوال ہے۔ عرض کی میرے آقا یہ جو آپ کے بال مبارک کا صدقہ ہے، یہ جو بال مبارک کا لنگر ہے، یہ کس کس کو ملے گا؟ کون اس کا حقدار ہوگا اس لنگر کا جو بال مبارک کا لنگر ملے گا، جس کے صدقے جو رب تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا؟ میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب سر الاسرار احمد مختار اللہ کے یار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی زندگی بھر میں ایک دفعہ میرے اوپر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ میرے بالوں کے صدقے سے اس لنگر سے اس کو عطا فرمائے گا۔ زمیں صدقے زماں صدقے، مکی صدقے مکان صدقے، خرام نات پر شاہ تیرے دونوں جہاں صدقے، زمین پاؤں پہ صدقے، سر پہ ان کے آسمان صدقے، میرے آقا و مولا پر ہوا سارا جہاں صدقے۔